NFC ہے نیشنل فائنانس کمیشن. اب یہ کمیشن کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہوا ہے, اس کی یہ جرم ہوا ہے, اس کی فلاں آئین کے تحت فلاں دفعہ کے تحت یہ سزا بنتی ہے. اس طرح جو بھی کمیشن بنتا ہے, جو بھی وہ بنتی ہے, آئین میں چیزیں دی گئی ہیں تو ان کے تحت بنتا ہے. NFC ایوارڈ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 160, اس کے تحت NFC قائم ہوتا ہے. یہ کمیشن تقریباً ہر 5 سال کے بعد تشکیل پاتا ہے, لیکن پاکستان ہے, اس میں کہاں ہم اتنے ریگولر ہوں گے کہ 5 سال بعد ایک چیز آتی ہے, اس میں بھی پاکستان ریگولر نہیں, اکثر تاخیر ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ آخری جو NFC تھا وہ 2009 میں آیا تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے وہ ہیں. تبدیلی آتی ہے 7ویں NFC ایوارڈ میں, جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آصف علی زرداری صاحب صدر ہوتے ہیں, ان کی وہ زیادہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی سٹیک سندھ میں ہے, تو اس لیے ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو کرنا ہے, ورنہ صوبے اس وقت بلوچستان میں انسرجنسی جیسے آج کے حالات ہیں اس سے بھی شاید بہت آگے تھی, تو ان کو تھوڑا ہوش آیا کہ صوبے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, لہٰذا ہم نے تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی ہیں. تو اس میں اہم ترین تبدیلی ہوئی, پہلی مرتبہ تقسیم کا فارمولہ صرف آبادی نہیں ہوا, اس میں انہوں نے 4 عوامل لیے. پہلے 100% پاپولیشن تھی, اب انہوں نے کیا کیا, اس کا تناسب تھوڑا کم کیا, 82%, صرف مطلب 18% کم کیا, پھر بھی 98 آبادی والے کو ہی رہے گی. 9ویں NFC ایوارڈ میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہو, وفاق اسلام آباد کے پاس کیا ہے, ایک مخصوص سب وہ ہے, ہر صوبہ اپنا وہ جمع کرتا ہے, ان کو دیتا ہے اور ان کی ہیجمنی ہے. اور صوبے والے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ سردار اختر جان مینگل صاحب ایک وہ کر رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ تھا, یہ کہتے تو بڑی باتیں, اس وقت آپ دیکھو ہمیں کتنا پیسہ ملتا تھا, میں تنخواہوں جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ دینے کے لیے اسلام آباد والوں کے ترلے کرنے جاتا تھا. ابھی فیلڈ مارشل صاحب گئے امریکہ یا جہاں جا رہے ہیں, یہ سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا, کیا تھا کہ بھائی ریکارڈنگ میں ہمیں سالانہ اتنے بلین ملیں گے, تو وہاں پہ بھی کہہ دیتے نا کہ اس صوبے سے وہ کریں, PPL میں اتنے ملیں گے, سی پیک میں اتنے ملیں گے, سیندک سے اتنے ملیں گے. چائنا یہاں پہ کوئی خالہ کا بیٹا نہیں ہے جو آپ سے اتنے تعلق آپ کو سب کچھ دے رہا ہے, اس کے انٹرسٹ ہیں, کتنے عرصے سے سیندک سمیت گوادر اس میں ہے اور کتنے وہ فائدے اٹھا رہا ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. یہ PPL کا معاہدہ آپ دیکھ لو کیا ملا ہے بلوچستان کو, یہ پتہ ہے 2014 سے لے کر 25 تک یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ PPL والے آئین کے مطابق وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ معاہدہ کیا تھا کہ 50-50 ہے, 50 وفاق کا ہوگا یا اس کمپنی کا, وفاق کی کمپنی ہے, 50 صوبے کا ہوگا, لیکن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے صوبوں میں انہوں نے 50-50 دینا ہے. بلوچستان والے شودر ہیں, بلوچستان کی حکومت کمزور ہے, ایک طاقتور مقتدرہ کا شخص وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, کیبنٹ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, ان کی عوام سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, ان کے چیف جسٹس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. لہٰذا 11 سالوں تک وہ معاہدہ نہیں ہوا. ابھی بھی وہ ہوا تو ان کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کا پروگرام بہت اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ جو سٹیپ لیا جا رہا ہے یہ وفاق اور صوبے کو کمزور کرے گا یا مزید ان کا جو تعلق ہے اس کو سٹرینتھ کرے گا. آیا اس سے قربتیں بڑھیں گی یا نفرتیں جنم لیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ کی جو اسمبلیاں آئی ہوئی ہیں متنازع ترین اسمبلیاں ہیں, ان پر ہر طرح کے الزامات ہیں. اگر تھوڑا بہت شعور والا شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ 100 ووٹ کسی کا نہیں تھا, وہ آج وزیر بنا ہوا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ان سے آپ کوئی بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں. اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ترمیم در ترمیم کی جا رہی ہے. ابھی جو ترمیم ہونے جا رہی ہے یہ 11واں NFC ایوارڈ ہے, اس میں ہونے جا رہی ہے.
اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ NFC ہے کیا. NFC ہے نیشنل فائنانس کمیشن. اب یہ کمیشن کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہوا ہے, اس کی یہ جرم ہوا ہے, اس کی فلاں آئین کے تحت فلاں دفعہ کے تحت یہ سزا بنتی ہے. اس طرح جو بھی کمیشن بنتا ہے, جو بھی وہ بنتی ہے, آئین میں چیزیں دی گئی ہیں تو ان کے تحت بنتا ہے. NFC ایوارڈ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 160, اس کے تحت NFC قائم ہوتا ہے. یہ کمیشن تقریباً ہر 5 سال کے بعد تشکیل پاتا ہے, لیکن پاکستان ہے, اس میں کہاں ہم اتنے ریگولر ہوں گے کہ 5 سال بعد ایک چیز آتی ہے, اس میں بھی پاکستان ریگولر نہیں, اکثر تاخیر ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ آخری جو NFC تھا وہ 2009 میں آیا تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے وہ ہیں. اب طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ ہوتا ہے. وفاقی وزیر خزانہ, اور اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ صوبائی وزیر خزانہ. ہر صوبے کا وزیر خزانہ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ ایک ماہر ہوتا ہے جو سمجھتا ہو اکانومی کو, چیزوں کو. اب ظاہری بات ہے فائنانس, اب ہمارا فائنانس ایک مناسب بندہ سمجھا جاتا ہے. اسمبلی میں الحمدللہ کوئی 70% بلوچستان اسمبلی والے اپنا نام نہیں لکھ سکتے, تو وہ کیا فائنانس سمجھیں گے. ان میں ایک معقول نام شعیب صاحب کا ہے, لیکن شعیب صاحب نے الحمدللہ وارداتوں میں ان وہ کیا کہتے ہیں نالائقوں, جاہلوں, اور جاہل اس صورت میں کہہ رہا ہوں کو گو کہ عوامی نمائندوں پر, اور ویسے بھی ایسے عوامی نمائندے ان کی حیثیت ہمیں معلوم ہے, ان کو گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا, یہاں وزیر بنے ہوئے ہیں, تو وہ کریں. ان سے ایک وہ بنتا بھی ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, یا پہلی دفعہ آئے ہیں. خاندان در خاندان آ رہے ہو, ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ابھی تک کمپرومائز ہو, تو یوں یہ کمیشن بنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بن گیا کمیشن, یہ کمیشن فیصلہ کیا کرتا ہے؟ یہ کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ریونیو جو ہے, جو یعنی محصولات ہیں, جو ٹیکس آمدن ہے, وہ کس تناسب سے تقسیم ہوگی. مطلب ٹوٹل جو پیسہ آ رہا ہے وہ وفاق کے پاس کتنا ہوگا اور ہر صوبے کو کتنا جائے گا. اب یہ اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ فارمولہ کیسے طے پایا, NFC ایوارڈ پہلا کب ہوا, اور آج تک کیا کیا تبدیلی آئی. سب سے پہلے پاکستان کا جو پہلا NFC ایوارڈ تھا وہ 1974 میں آیا تھا. وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. پہلا NFC ایوارڈ کی تقسیم کس بیاف پہ ہوئی تھی؟ جسٹ آبادی کی بنیاد پر, کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ ہے. اس میں کیا تھا, 80% وفاق کو جاتا تھا, 20% صوبوں کو جاتا تھا. اب جس کی آبادی ہوگی, آبادی کے تناسب سے 20% حصہ دیا گیا. اب بلوچستان کی آبادی 74 میں کتنی ہوگی, کتنا کوئی پیسہ آیا ہوگا بلوچستان میں, اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف آبادی ہی وہ تھی. دوسرا NFC آیا تھا 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اس کو پرانے فارمولے کی توسیع تبدیلی نہیں ہوئی, مطلب 80% وفاق کے پاس ہوگا, 20% صوبے کے پاس ہوگا. یہاں بھی آبادی ہی بنیاد تھی. تیسرا جو NFC تھا یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا, لیکن یہاں پہ تیسرے میں آ کے تبدیلی ہوتی ہے. اس میں وفاق کا شیئر جو 80% تھا اس کو کم کیا گیا, 65% بنایا گیا. جو صوبوں کا حصہ 20% تھا اس کو 35% کیا گیا. بالآخر 11 سالوں بعد ان کو تھوڑا بہت ہوش آیا کہ بھائی وہ تو صوبے تو کہاں جا رہے ہیں ہم سے, لہٰذا تھوڑا سا ان کو انگیج رکھنا ہے, تھوڑا کمائی ہم وہاں سے کرتے ہیں اور دیتے ان کو ہم بھیک کی مانند ہیں. تو یوں پہلی دفعہ, لیکن یہاں بھی بیس آبادی ہی تھی, مطلب آبادی پھر جس کی آبادی زیادہ ہے وہی لے گیا نا, اس میں بھی فائدہ چھوٹے صوبوں کا تو نہیں ہوا. چوتھا NFC آیا 1991 میں نواز شریف کے دور میں. اچھا, اس نے بھی وہی فارمولہ رکھا پہلے دور میں, مطلب 65 وفاق 35 جو ہے نا وہ صوبے. پانچواں NFC 1997 میں پھر نواز شریف صاحب نے دیا. اچھا, اس میں انہوں نے پھر صوبوں کا مزید حصہ بڑھا دیا. کتنا بڑھا دیا کہ جو 65 وفاق کا تھا اس سے 2.5 کم کر دیے گئے, 62.5% وفاق کا کیا گیا,
اور صوبوں کا 35 سے بڑھا کے 37.5 آبادی. کیوں؟ پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آبادی کی بنیاد کیوں کی؟ کیونکہ سندھ اور پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب اور جے یو آئی والوں کی حکومت تھی. تو وہ کیوں چاہتے اور عوامل آئیں اور ان کو زیادہ فنڈ ملے؟ تو لہٰذا انہوں نے بھی وہی کیا. پھر نواز شریف یا ضیاء الحق سے آپ کیا گلا کرو، تو ان کا تو تعلق بھی بڑے آبادی والے صوبے سے ہے، تو وہ یہی ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے صوبے کی جانب لے جاؤں. اور یوں یہ ہوا. اس کے بعد آتا ہے چھٹا NFC. یہ آتا ہے 2006 میں، پرویز مشرف کا دور ہے. ادھر بھی کوئی مستقل ایوارڈ نہیں بن سکا. پرانا فارمولہ یعنی 37.5 صوبے، 62.5 وفاق، پھر وہی صرف آبادی. تبدیلی آتی ہے 7ویں NFC ایوارڈ میں، جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آصف علی زرداری صاحب صدر ہوتے ہیں، ان کی وہ زیادہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی سٹیک سندھ میں ہے. تو اس لیے ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو کرنا ہے، ورنہ صوبے اس وقت بلوچستان میں انسرجنسی جیسے آج کے حالات ہیں اس سے بھی شاید بہت آگے تھی. تو ان کو تھوڑا ہوش آیا کہ صوبے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لہٰذا ہم نے تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی ہیں. تو اس میں اہم ترین تبدیلی ہوئی، پہلی مرتبہ تقسیم کا فارمولہ صرف آبادی نہیں ہوا، اس میں انہوں نے 4 عوامل لیے. پہلے 100% پاپولیشن تھی، اب انہوں نے کیا کیا، اس کا تناسب تھوڑا کم کیا، 82%، صرف مطلب 18% کم کیا. پھر بھی 98 آبادی والے کو ہی رہے گی. 82% آبادی کو دیا، 10.3% انہوں نے غربت یا پسماندگی کو دیا، 3 حصہ انہوں نے ریونیو جنریشن کو دیا، 5% حصہ ریونیو جنریشن کو دیا، اور چوتھا 2.7% رقبے کو دیا. اور اس میں کیا ہوا، اس میں جو تقسیم کا فارمولہ طے پایا، یہاں پہ ہسٹری چینج ہو جاتی ہے. وفاق جو زیادہ لے کے جا رہا تھا، اب وفاق کو کم کر دیا گیا. وفاق آ گیا 42.5 پہ اور صوبے چلے گئے 57.5% پہ. پہلی مرتبہ 9ویں NFC ایوارڈ میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہو، وفاق اسلام آباد کے پاس کیا ہے، ایک مخصوص سب وہ ہے، ہر صوبہ اپنا وہ جمع کرتا ہے، ان کو دیتا ہے اور ان کی ہیجمنی ہے. اور صوبے والے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ سردار اختر جان مینگل صاحب ایک وہ کر رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ تھا، یہ کہتے تو بڑی باتیں، اس وقت آپ دیکھو ہمیں کتنا پیسہ ملتا تھا، میں تنخواہوں جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ دینے کے لیے اسلام آباد والوں کے ترلے کرنے جاتا تھا. یہ تو حصہ ہوتا تھا. تو 18ویں ترمیم میں کم سے کم جس کا جو حصہ تھا وہ دیا جا رہا تھا. ابھی بھی گو کہ ہماری 70% جو بجٹ ہے وہ تنخواہوں میں جا رہا ہے. 200 ارب روپے میں آپ کتنی ڈیولپمنٹ بلوچستان میں لاؤ گے؟ ابھی ایریے کو دیا لیکن 2.7% کیا حصہ بنتا ہے. غربت 10.3 ہے، پھر بھی مطلب وہ پھر پاپولیشن اور باقی انڈیکیٹر جو لگائے ہیں وہ تو دوبارہ ایکسلریشن اسی کی جانب ہی جا رہی ہے. لیکن خیر، بڑے لوگ، طاقتور لوگ جو فیصلہ کریں، لیکن یہ بہتر ہوا تھا. اس کو مزید سٹرینگتن کرنا تھا، لیکن اب پیچھے پڑ گیا کہ نہیں، یہ کیسے صوبے زیادہ لے گئے، یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کروا دیا. کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ تھا چھوٹا صوبہ ہے، ہم وہاں پہ آتے ہیں، اسٹیک ہمارے وہاں پر ہیں، ورنہ تو رل جائیں گے. انہوں نے وہ کیا. لیکن ابھی پھر کیا ہوتا ہے کہ 2009 کے NFC ایوارڈ کو سب سے زیادہ انقلابی سمجھا جاتا ہے. بلوچستان کو اس سے رقبے اور پسماندگی کی وجہ سے فائدہ ملا. اچھا، 2009 کے بعد سے اب تک کوئی نیا ایوارڈ نہیں آیا. آپ اندازہ لگا لو، میں نے کہا 5 سال بعد ایک چیز آتی ہے. اتنے لاپرواہ لوگ ہیں کہ 5 سال بعد بھی منعقد نہیں کروا پاتے، ابھی 15 سال بعد یہ منعقد کروا رہے ہیں. خیر، اب دیکھتے ہیں کہ یہ 11 NFC ایوارڈ جو ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے. اب جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں ذرائع سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدرہ ہے وہ یہ اکثر آپ سن رہے ہوں گے یہ 18ویں ترمیم میں خامیاں ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ کر دیا گیا تو بہت ساری چیزیں جو پہلے
ایجوکیشن وفاق کے پاس تھا، ہیلتھ وفاق کے پاس تھا، امن و امان وفاق کے پاس تھا، ایگریکلچر وفاق کے پاس تھا، وہ تمام چیزیں صوبوں کو منتقل ہو گئی کہ بھائی اب یہ جانو، آپ جانو، یہ جانے، انہی میں آپ نے ٹیکل کرنا ہے. تو لیکن یہ سمجھتے ہیں جیسے صرف ایسے ہی دے دیے اور وہ ہو رہے ہیں. گو کہ کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی درد دل والے لوگ یہاں پہ آئیں گے، کبھی کوئی ایسی عوامی حکومت آئے گی جو کچھ کرے گی. اس NFC ایوارڈ میں 6 سم تھنگ وہ آبادی والا تناسب پھر بھی جب ملا کے بھی اتنا ہی کچھ بن رہا تھا. تو ہر صوبے نے اپنے NFC کا ایک دیا، وہ 9.5 یا سم تھنگ اتنا بنا ہے. اب کیا ہے، ہر وقت بلوچستان والوں کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ پنجاب نے اپنے حصے کا ایک حصہ دیا، خیبر پختونخوا نے دیا، سندھ نے دیا. مطلب جو بچہ اسکالرشپ پہ پڑھنے جائے لاکھوں تانے اس کو دیے جاتے ہیں. اگر بلوچستان والے تانے دینے پر آئے نا تو پھر شاید کوئی زیرک آدمی ہوا، کوئی احساس والا آدمی ہوا، تو شاید اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے. ابھی فیلڈ مارشل صاحب گئے امریکہ یا جہاں جا رہے ہیں، یہ سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا کیا تھا کہ بھائی ریکارڈنگ میں ہمیں سالانہ اتنے بلین ملیں گے، تو وہاں پہ بھی کہہ دیتے نا کہ اس صوبے سے وہ کریں، PPL میں اتنے ملیں گے، CPEC میں اتنے ملیں گے، سیندک سے اتنے ملیں گے. چائنا یہاں پہ کوئی خالہ کا بیٹا نہیں ہے جو آپ سے اتنے تعلق آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں، کتنے عرصے سے سیندک سمیت گوادر اس میں ہے اور کتنے وہ فائدے اٹھا رہا ہے، اور اس سیندک میں بلوچستان کو کتنا حصہ مل رہا ہے آج تک. یہ جو ابھی ہے نا فائنانس منسٹر، یہ شعیب سوری ٹو سے وزیر ہو کے جھوٹ بولتا ہے. میں نے یہ سوال مقتدرہ لوگوں کی موجودگی میں کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سیندک میں بلوچستان کو کتنا حصہ مل رہا ہے. کہتے ہیں 60% حصہ مل رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم وفاق سے بات کر رہے ہیں میں مزید دے 80 تک جائے. اگر کسی کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے، ہوگی مقتدرہ کے پاس، وہ آپ اس کے وہ جھوٹ سن سکتے ہو. اب وہ مطلب زیادہ شاہ سے زیادہ وفادار بن رہا ہے، حالانکہ اس کے آدھے کا آدھا بھی بلوچستان کو نہیں مل رہا. وفاق کہتے ہیں ہم نے وہ شروع میں خرچ کیا، آج تک وہ اس کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں. یہ تو ریکارڈنگ میں تھوڑی بہتر ڈیل ہوئی ہے، لیکن پھر ہم نے کیا کیا، جنہوں نے ریکارڈنگ میں بہتر ڈیل بنائی، ہم اب NFC میں ان سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. اب اس NFC میں یہ چیز ہو گئی. اس میں فائدہ کیا ہوا، یہ 2-3 ایلیمنٹ ہوئے. ریونیو مطلب زیادہ جنریٹ کون کرتا ہے، سندھ، پورٹ ہیں، تو ریونیو میں فیور مل گئی سندھ کو. رقبے اور پسماندگی میں فیور مل گئی بلوچستان کو. آبادی 82% ہے اس میں، پھر پنجاب بازی لے گیا. لیکن دیکھو ہم یہ نہیں کہتے، ہم ہر صوبے کی ہم کہتے ہیں کہ اس کو مل، لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹی تو دیکھو. بلوچستان کا ابھی یہ جو چیزیں ملی ہیں ہر وقت 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ میں 1% کاٹ کے دینا اور اس کے تانے دینا، یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس جواز ہیں، ہر وقت دیتے رہتے ہو بلوچستان والوں کو شرمندہ کرنے کے لیے. لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو دیکھو. اگر آپ اس پہ کٹ لگاؤ گے مزید تو جو راہ صاحب بلوچستانی ہے وہ بھی شاید ڈی ٹریک ہو جائے. ایک بات کی جاتی ہے کہ نہیں وہ تو بس آزادی والے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بے شک ان میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوں گے، لیکن یہ چیزیں لے جاتی ہیں ان لوگوں کی جانب، اٹریکٹ کرتی ہیں ایک عام آدمی اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا بیچارہ، اسپیشلی جو نوجوان ہے وہ چیزوں کو اتنا زیادہ کمپیریٹیو انالیسز نہیں کر سکتا، اس کو اتنی چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو اس کو یہی وہ کیا جاتا ہے. جب وہ کمانڈر اسلم اپنے بچے کو بھیج رہا تھا سوسائڈ کے لیے تو کیا وہ کر رہا تھا، وہ چائنا کو کیا دھمکی دے رہا تھا، یا وہ جواز کیا تراشتے ہیں، یہی کہ ہمارے وسائل ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے، لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے. اسی بہاف پہ تو نوجوان کو اپنی طرف لے جاتے ہیں. اور ادھر سے مقتدرہ اور وفاق میں بیٹھے ترم خان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی بلوچستان کو زیادہ جا رہا ہے، بلوچستان کو وہ ہو رہا ہے. کہاں ایک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. یہ PPL کا معاہدہ آپ دیکھ لو کیا ملا ہے بلوچستان کو. یہ پتہ ہے 2014 سے لے کر 25 تک یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ PPL والے آئین کے مطابق وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے.
وہ معاہدہ کیا تھا کہ 50-50 ہے، 50 وفاق کا ہوگا یا اس کمپنی کا، وفاق کی کمپنی ہے، 50 صوبے کا ہوگا. لیکن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے صوبوں میں انہوں نے 50-50 دینا ہے. بلوچستان والے شودر ہیں، بلوچستان کی حکومت کمزور ہے. ایک طاقتور مقتدرہ کا شخص وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیبنٹ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، ان کی عوام سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، ان کے چیف جسٹس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. لہٰذا 11 سالوں تک وہ معاہدہ نہیں ہوا. ابھی بھی وہ ہوا تو ان کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا. تو کس سے ہم گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں؟ سچ بولنا ہوگا، ورنہ وہ نوبت آئے گی کہ آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے. یہ حکومت ریزسٹ کرے گی. ابھی ہر ایک کا میں دیکھ رہا تھا کہ نام آئے کہ فائنانس منسٹر تو ہر صوبے کے جا رہے ہیں اور ہر صوبے کے ساتھ ایک ایکسپرٹ بھی جا رہا ہے. میں حیران ہوا، بلوچستان سے فرمان اللہ نام کا بندہ ہے. میں نے یار یہ کوئی ایسا کامن نیم نہیں ہے، نہ کوئی اتنی معتبر کوئی شخصیت ہے کہ یہ میں نے سنا ہو اور یہ بلوچستان کا مقدمہ لڑے گا وہاں پہ. صوبے کا ایک یہ 15 سال بعد ہو رہا ہے. ابھی جو یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا پتہ نہیں یہ اگلے 15 سال یا 30 سال تک چلے بھی تو اس ملک میں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا پھر کیا ہوا؟ پتہ چلا وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ جو سیکٹری فائنانس ہیں عمران صاحب، فرمان اللہ صاحب ان کے بھائی ہیں. پھر میں نے جب ریکال کیا کہ یہ موصوف اذن بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ اور BRA میں بھی آئے تھے، کیا انقلاب یہ لے آئے؟ ٹکے کا انقلاب نہیں لائے. اور آپ اتنی بڑی نمائندگی اسے دے رہے ہو، اتنی لاپرواہ حکومت. پھر یہ حکومت کہتی ہے کہ کہیں ان کے اختیار ہیں. اب یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا فرمان اللہ کا؟ یہ یہی تھا کہ شعیب جا رہے ہو، میرا بھائی اپنے ساتھ لے جاؤ ممبر. یہاں پہ کوئی ٹورزم ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی لاٹری لگی ہوئی ہے. صوبے کے فیصلے یہاں پہ بے لگام لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. ابھی کوئی الیکٹرک بائک وغیرہ ہیں، فائنانس خریداری کر رہا ہے. سبحان اللہ بھائی، فائنانس اب جو ہے نا پروکیورمنٹ بھی شروع کر دی ہے. اربوں کے ایسے گھپلے ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی اس صوبے میں. پھر آپ یہ کہتے ہو ایسے نہیں ہوتے، تمام فریق ملے ہوتے ہیں تو یہ ساری وارداتیں ہوتی ہیں. جب نہیں ہوتے پھر سب پکڑے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کیا، لیکن ہم نے بس مثال جس کو بنانا ہوتا ہے اس کے خلاف ہمارا احتساب ہوتا ہے. اور یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. جب ہوا اب 7th NFC میں جو کامیابی کا صحرا ہے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رسانی صاحب جس طرح مزاحمت کی، اور یہ ریکارڈنگ کی ڈیل بھی وہ بچا گیا. PP کا ہوتے ہوئے وہاں پہ جب اس کو زبردستی کرائی جا رہی تھی تو یہ شارٹ ہو گیا. اس نے ریکارڈنگ کا معاہدہ نہیں کیا تھا. بعد میں جو بھی ہوا، لیکن کم سے کم صوبے کو اعتماد میں لو، وزیر اعلیٰ کو تو اعتماد میں لو. لیکن اس وقت شاید وزیر اعلیٰ کمپرومائز کر کے نہیں آتے تھے. اس کے پاس کوئی زیادہ سیٹیں نہیں تھیں، 5-6 سیٹیں تھیں اس کے پاس وہ پارٹی کی، اور صدر یا وہ بھی خلاف ہو گئے تھے. لیکن پھر بھی سودا نہیں کیا صوبے کا. اس کے ساتھ سیکٹری فائنانس تھے محفوظ علی خان صاحب. اب اس سے زیادہ ٹیکنیکل آدمی، سوبر آدمی، اچھا آدمی کوئی مل سکتا تھا؟ اب اس کے ہوتے ہوئے آپ کس کو لا رہے ہو؟ شمشاد اختر صاحبہ جو ایکس گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں اور نگران وزیر خزانہ بھی رہی ہیں. وہ بہت ایکسپرٹ ہوں گی، وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، تو گورنر کے عہدے تک جا پہنچی ہیں اسٹیٹ بینک کے. لیکن بلوچستان کا درد اس کو اس طرح نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھتا. میں اس کی مثال آپ کو دوں. ایسا ہوا تھا کہ ریکارڈنگ کی جب ڈیل ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی وفاق میں حکومت تھی، جام کمال صاحب تھے صوبے میں، تو وہ شوکت ترین تھے ان کے وہاں پہ وزیر خزانہ. اور ادھر سے یہ ڈیل، کیونکہ ریکارڈنگ کی تو مائنز اور منرلز کے سیکٹری یہ جو بخاری ہے آج کل سیکٹری ایکسائز ہے. اچھا یہ صاحب ڈیل کر رہے تھے، ادھر جام کمال صاحب تھے. پتہ ہے کتنے ڈیل ہوئی تھی؟ 50% تو جو کمپنی آ رہی ہے یہ تو طے ہو گیا، یہ تو اب MI والوں نے طے کر دیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے طے کر دیا ہے کہ 50% سے نیچے پاکستان میں اب وہ نہیں ہوگی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 20% پاکستان کا، 80% جو کمپنی جا رہی ہے بس لے کے جا رہی ہے. ابھی ان کو تھوڑی عقل آ گئی ہے اور انہوں نے تھوڑا معاہدے میچور کرنا شروع کر دیے ہیں. لیکن بلوچستان والے جو ہے نا اہلوں کو عقل نہیں آئے گی.
پھر کیا ہوا کہ وہ 10% پہ طے تھا کہ 40 وفاق کا ہوگا، 10 بلوچستان کا ہوگا. وہ خدا کا کرنا یہ ہوا، خدا کا کرنا پھر یہ ہوا کہ کیا ہوتا ہے، جام کمال کی حکومت چینج ہو جاتی ہے. جب چینج ہو جاتی ہے، اگلی میٹنگ میں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو 10% میں طے ہے. اچھا اس چیز کو ڈیل کون کر رہا تھا؟ وفاقی وزیر خزانہ، کیونکہ مائنز اور منرلز ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایم آئی کا یا یہ جو ابھی بنی ہوئی ہے ان کی کمیٹی، آرمی چیف ہے، وزیر اعظم ہے، دوسرے تو اب مائنز اور منرلز میں پراپر ایم آئی کا فل ٹائم ہولڈ ہے. بلوچستان میں تو ہے ہی ان کا ہولڈ. پھر کیا ہوا کہ وہ ڈی جی ایم آئی جو تھے ان کو سے بلوچستان کے 2 سیکٹری گئے تھے، انہوں نے ڈسکس کیا کہ سر بلوچستان میں یہ حالات چل رہے ہیں، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے وہ ان کی جانب جا رہا ہے. وہ ہم کہیں کہ یار کچھ بے وقوف ہوں گے، کچھ وہ ہوگا، لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تو ہیں نا. وہ ایک لڑکا جو بی ایل اے والوں میں جا کے مارا گیا، وہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا قائد اعظم میں. حامد میر صاحب کا پروگرام تھا، احسان اقبال صاحب سے اس نے سوال بھی کیا تھا، غالباً شاداد نام تھا اس کا، کہ ہر وقت آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے، اس میں تو بلوچستان والوں کی قسمت بدلے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ ہم سے الٹا کچھ چھین کے جاتا ہے، دے گا کیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں یہ وہ ہوا. پھر سی پیک میں کتنے موٹر ویز بلوچستان میں بنے، کتنی ملازمتیں بلوچستان میں آئیں، کتنے اسکالرشپ بلوچستان میں آئے، کتنے ٹیکنیکل سینٹر بلوچستان میں آئے. تو رزلٹ سب کچھ بتا رہا ہے، میں کیا بتاؤں. اور اسی کا تقابلی جائزہ دوسرے صوبوں میں لیں، انہی کا کیا کیا نہیں بنا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہانٹ کرتی ہیں. یہ جب کہا ان سیکٹری کو تو وہ جو ڈی جی ایم آئی تھا اس میں بھی تو کوئی تھوڑا درد دل تھا. ویسے تو یہ مقتدرہ بہت کم عوامی اس کو نفس کو سمجھتی ہے یا وہ ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت یہ چیز آئی کہ یار اس میں لاجک تو ہے. پھر اب جب فوجی تو اپنے باس سے تو نہیں وہ ہو سکتا نا کہ میں اس سے انکار کر دے. تو اس نے آگے وہ کیا کہ بھائی وہ جو سیکٹری صاحبان آئے ہوئے ہیں، بلوچستان حکومت ہے، وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے. وہ جب اگلی میٹنگ میں گئے اور جب انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو شوکت ترین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں نے 18ویں ترمیم میں بلوچستان کو یہ فیور دی وہ دی. تو ادھر سے پھر ان سیکٹری صاحبان نے قطز بزنجو کو کہا کہ آپ ٹائٹ ہو جائیں، ادروائز یہ تا قیامت ہمارے لیے درد سر ہوگا. کس کو وہ کرو گے، صفائیاں دیتے پھرو گے. یہ تو ٹوٹلی خلاف جا رہا ہے یہ معاہدہ. وفاق دوسرے ملکوں سے چاہ رہا ہے کہ مجھے برابری کی بنیاد پر دیا جائے، اور ادھر بلوچستان سوری ٹو سے شودر صوبے کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتا. پھر قدوس کا جو بھی اس فیز سے گزر رہا تھا، لیکن اس دوران اس نے مزاحمت دکھائی. اور شوکت ترین جو آج بڑے وہ کرتا ہے، یہ بھی بلوچستان کو نہیں وہ کر رہا تھا. اس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں فیور کرتی ہیں، یہ وزیر خزانہ سیاسی جماعت کا ناراض ہو کے چلا گیا تھا. اس فوجی کو احساس ہوا. پھر جب یہ مدعا ہوا کہ مہربانی کریں نوجوان، پھر اس نے قدوس بزین جو نے ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ڈی جی ایم آئی آرمی چیف باجوہ صاحب تھے اس وقت، ان سے کیا کہ سر مہربانی کریں آپ اس کو کچھ دیکھیں، ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو پھر یوں آ کے تھوڑی ڈیل میچور ہوئی، اور اس ڈیل کو پھر بلوچستان کی تاریخ میں سب سے اچھی ڈیل تصور کیا جاتا ہے. گو کہ یہ قوم پرست رہنما اسے پبلکلی آن نہیں کرتے، لیکن میرے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ پرائیویٹ محفلوں میں انہوں نے کہا ہے کہ اچھی ڈیل ہوئی ہے. 25% ویسے ہے، پھر وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے کوئی مطلب 30-32% 35 راؤنڈ اباؤٹ اس کے آس پاس بن جاتا ہے. اگر یہ آ جائے تو یہ بہت زیادہ پیسہ ہے اگر پراپر طریقے سے یوز کیا جائے. تو یہ ہوا. اب ایک وہ تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے سیکٹری آپ کے پاس ہوں، محفوظ علی خان جیسا نام آپ کے پاس ہو جو ایکسپرٹ ہے اس چیزوں کا، لیکن نہیں. ہم نے شمشاد اختر، وہ بیچاری اپنے وہ دے گی، میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے اسٹیٹسٹک دے گی، لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹی وہ اس طریقے سے اپنا درد تو نہیں بیان کرے گی نا. اور اگر یہاں سے کوئی گیا بھی تو فرمان اللہ صاحب کراچی یا ادھر ادھر رہ کے، یا عمران صاحب کو کون سا بلوچستان کا درد ہے وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. اتنا درد ہے کہ عمران صاحب نے سیکٹری فائنانس ہوتے ہوئے فائنانس کا جو سیکٹریٹ میں دفتر ہے، دفتر نہیں وہ پورا پورشن جو ہے ان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ، اس کو پینٹاگون کا دفتر بنا دیا ہے، کوئی نہیں جا سکتا. پھر یہ میں نے کہا خریداری کا عمل الگ ہے، 100 چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ.
وہ ایک دوسرا جونیئر وائس کیپٹن بٹھایا ہوا ہے، حافظ قاسم، رہی صحیح کسریں وہ پوری کرتا ہے. ابھی میں نے سنا یار لوگوں نے پی ایچ ای والے کاشف کو لے گئے، بڑا کوئی سبق سکھایا. اس حافظ لوگوں کو کب سکھاؤ گے؟ ان کا کوئی نہیں پتا آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے یہاں پہ. دیکھیں آخری وقت میں ریلیزیں کتنی ہوئی ہیں، لیکن بس ہم نے وقتی طور پہ وہ کرنا ہوتا ہے، بس او ایس ڈی کرنا ہوتا ہے، بعد میں ہم کچھ نہیں کرتے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیں. ابھی جو سمجھ آ رہی ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، اب پاکستانی حکومت انڈیا کی حکومت کو تھوڑا کاپی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ دونوں صوبوں میں آج تک برٹش راج رائج ہیں. اب آتے ہیں کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں انڈیا کے کمیشن کا اور پاکستان کے. ہماری جو بنتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن پاکستان کے قانون کے مطابق آرٹیکل 160 کے تحت، اسی طرح بھارت کے آرٹیکل 280 کے تحت بنتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن، وہ اسے کہتے ہیں فائنانس کمیشن. اچھا، وقفہ ادھر بھی 5 سال ادھر بھی 5 سال، لیکن وہاں 5 سال پراپر ہوتے ہیں، ادھر ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. ہم الحمدللہ حسب معمول، ہم کوئی وقت پہ آئے تو ہم کہتے ہیں سب سے ویلا بندہ یہ ہے. ہم کوئی وقت پہ کام کریں تو کہتے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، فیصلے کرنے والے اس میں کون ہیں؟ وفاق اور صوبے. ادھر کیا ہے؟ ادھر ریاستیں کہا جاتے ہیں ان کو، اسٹیٹس. ہم صوبے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرکز اور ریاستی نمائندے. اب ہے وفاق ورسز صوبے، حصہ کتنا ہے. اب یہاں ٹیکنیکلٹی ہے جو یہ مقتدرہ اور وفاقی حکومت چاہ رہے ہیں نا فالو کرنا وہاں کی چیزوں کو، کہ ہاں یہ چیز تو دیکھو حریف ملک میں بھی ہو رہی ہے. تو اب ہم اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. ادھر وفاق کو مل رہا ہے انڈیا میں 59% اور ریاستوں کو مل رہا ہے 41%. مطلب وفاق کو زیادہ مل رہا ہے، 9% زیادہ مل رہا ہے. اور یہاں پہ وفاق کو مل رہا ہے 42.5% اور صوبے کو مل رہا ہے 57.5%. مطلب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی فرق کتنا ہے، مطلب آپ اس کو 6-7 کا فرق وہ کر سکتے ہو کہ 7 کا یہ فرق ہے آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اب ان کی پھر کوشش ہے کہ صوبے کو مزید تکڑا کیا جائے، کم سے کم 50 پر لے جایا جائے. اب مقتدرہ اور وہ یہی چاہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جس طرح آج کل پی ٹی آئی ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. ادھر ظاہری بات ہے کنٹرول میں ہوں گے، پیسہ جب رکے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. اچھا، اب ہم آتے ہیں اسی چیز پر، اسی کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں وفاقی ڈھانچہ ہے. مضبوط کیا ہے؟ صوبے مضبوط ہیں یا ریاستیں مضبوط ہیں؟ انہوں نے زیادہ اٹانومی دی ہوئی ہے یا ہم نے زیادہ اٹانومی دی ہوئی ہے؟ بھارت کا آئین صوبوں کو زیادہ خود مختاری دیتا ہے. بھارت کی ریاستیں اپنی سیلز ٹیکس، ایکسائز، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ اکٹھے کر سکتی ہیں. مرکز بھی فائنانس کمیشن کے ذریعے گرانٹس دیتا ہے، مگر ریاستیں صرف وفاق پر انحصار نہیں کرتی. مطلب وہاں پہ جو ہیں ریاستیں وہ اپنا یہ ٹیکس، ایکسائز ٹیکس، سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ یہ خود وہ کرتی ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ بھائی انکم ٹیکس بھی وفاق کا ہے، اور ادھر سے جو ہے نا ایف بی آر بھی وفاق کا ہے، کوئی پی پی ایل کا وہ ہے وہ بھی وفاق کا ہے، مائنز اور منرلز کا کچھ مل رہا ہے وہ بھی وفاق کے پاس اب جا چکا ہے. تو پھر رہتا کیا ہے؟ بھارت کی ریاستوں کے پاس پاکستان کے صوبوں سے زیادہ مالی اور عینی اختیارات ہیں. مطلب قانون سازی تو وہ کر سکتے ہیں اور ٹیکس بھی لاگو کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں کیا ہے کہ شروع میں کنکرنٹ لسٹ تھی 1973 کے آئین کے تحت. وفاق صوبے دونوں کچھ معاملات میں قانون بنا سکتے تھے. 18ویں ترمیم اب کیا ہوا ہے کہ صحت ہے، تعلیم ہے، زراعت ہے، ثقافت ہے، امن و امان ہے، صوبوں کے اختیار میں آ گئے. لیکن ریونیو ٹیکس، کسٹم، انکم ٹیکس زیادہ تر وفاق کے پاس ہے. صوبے اپنے اخراجات کے لیے این ایف سی ایوارڈ پہ ہی انحصار کرتے ہیں. تو ایسے وفاق نے پورے صوبوں کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے کہ کلیکشن ساری اس کے پاس جا رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی مرضی وہ جتنا دے. یہ تو اس وقت وفاقی حکومت آئی، آج کل وفاقی حکومت کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. حالانکہ یہی لوگ تھے، صدر زرداری صاحب تھے اور موجودہ وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے تھے. تو آج کیا ہے؟ اب چیز کیا ہے؟ اب کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھارت میں، اور اس میں فرق تو میں نے بتا دیا،
اب آتے ہیں کہ اس میں تقسیم کا کیا کرائٹیریا ہے. پاکستان میں جس طرح میں نے کہا آبادی ہے, غربت ہے, رقبہ ہے, ریونیو, یہ 4 کمپوننٹ آ گئے. انڈیا میں یہ تو ہیں ہی, آبادی وہاں بھی ہے, رقبے کو انہوں نے دوسری پریورٹی دی, غربت کو دی. انہوں نے جو 2 ایلیمنٹ ساتھ اور ایڈ کیے, ماحولیات اور ایفیشنسی یا ٹیکس کلیکشن. اب وہ یہی ہے. یہاں پہ کیا طریقہ واردات ہے, آج کل عمران خان کچھ ٹیکل نہیں ہو رہا مقتدرہ اور وفاقی حکومت سے. اب سبق تو سکھانا ہے سب سے پہلے تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کو, ٹھیک ہے. ایک تو اسے ایسے سبق سکھائیں گے NFC کے تھرو. دوسرا یہ کہ گورننس میں اگر بات گورننس کی ہے نا, تو بلوچستان تو مقتدرہ کے کنٹرول میں ہے, مانے یا نہ مانے الگ بات ہے. یہ سوال اٹھانے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں الگ بات ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے. وزیر اعلیٰ کتنا اختیار رکھتا ہے کہ یہاں پہ 4 ٹرانسفر ہی کر کے بتا دے, بڑی مشکل سے کوئی اس کا ایک پسندیدہ کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگا لیں بلوچستان میں گو کی کرپشن پہلے بھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہوگی. DC کے پاس 1 ارب سے 3 ارب جا چکا ہے, وزیر کو جسٹ 65 کروڑ دیے گئے ہیں, اور جو عام MP ہے وہ 35 کروڑ تک محدود ہے. مطلب منسٹر DC سے کم اختیارات پہ چلا گیا ہے. یہی ہوتا ہے جب آپ آتے ہو نا فارم 47 کے تھرو, پھر آپ لوگوں کو ایسے ہی, یہی اوقات ہوتی ہے آپ لوگوں کی, ایسے کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہوتی نا عوامی حکومت, میں دیکھتا کیسے وہ ہوتا. لے کے گئے مقتدرہ کے اس پر اسد بلوچ کو بھی, لیکن پھر بھی آ کے تھوڑا جذباتی ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی قربانیاں دینی ہیں. ایسا کبھی بھی وہ نہ کرو, کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہو, لالچ تھوڑا کم کرو, تھوڑا سا لوگوں کے حق کے لیے, یہ آپ کی ذمہ داری فرض ہے. یہ دیکھتا ہوں ہر دوسرا نمازیں الحمدللہ 5 وقت کی پڑھتا ہے, لیکن اپنے کام سے وہ مخلص نہیں ہے. اب یہ شعیب ہے, شعیب کے پاس اتنی بڑی ذمہ داری ہے, میں اس میں نہیں دیکھ رہا. آج جو وزیر اعلیٰ میں دیکھ رہا تھا, عمران صاحب ہیں, جہانگیر صاحب ہیں, بابر صاحب ہیں, شعیب ہے, ان سے آپ NFC ایوارڈ میں اپنے حق میں فیصلہ کراؤ گے. مقتدرہ کا آشیرواد رہا تو بلوچستان کی طرف تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت الٹا بچت ہو, لیکن مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ 3% ان کو بہت تکلیف دے رہے ہیں. وہ دوبارہ لینے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے لے لیں, لیکن پھر اپنا حق نہ جتائیں ریکارڈنگ پر, پھر اپنا حق نہ جتائیں سیندک پہ, گوادر پہ, پھر یہ وہ نہ کریں. پھر اتنی اخلاقی ہمت بھی آپ لوگ پیدا کریں نا. ہمارے چند لاکھوں پہ 1000 قسم کی دشنام ترازیاں, اور وہاں اربوں روپے پہ نا عوامی وسائل, وفاقی وسائل, وہاں پہ تو کسی کی کوئی یاد نہیں آتا. تو یہ اگر کرنا ہے نا, بس میں دیکھ رہا ہوں اس حکومت کی کیا اختیارات ہیں, اور یہ کیا کھڑی ہوگی عوام کے لیے. مقتدرہ جو چاہے گی وہ ہوگا. ابھی ایئر فورس کا طیارہ یا دوسرے, کل BBC کی سٹوری تھی کہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ مریم نواز گئی ہے جاپان میں. کیا کوئی وزیر اعلیٰ جا سکتا ہے؟ اس کو اتنی آزادی ہے. جو یہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ پنجاب میں ہو سکتا ہے. یہاں جتنی گولیاں چلتی ہیں, اتنی ربڑ کی پنجاب میں چل سکتی ہیں, سندھ میں چل سکتی ہیں. خیبر پختونخوا کے بھی یہ جو آس پاس علاقے یہاں سے اکثر مقتدرہ میں ہیں لوگ, ان کے خلاف بھی آپ دیکھیں گے کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن وزیرستان, بلوچستان, یہاں پہ آپ کسی بھی نام پہ کتنے بھی قتل کر دو, کوئی بھی الزام دو, کوئی نہیں پوچھے گا. نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پوچھیں گی, نہ عدالت پوچھے گی, نہ انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشنز پوچھیں گی. تو اب یہ مقتدرہ پر ہے کس پر وہ رحم کرتے ہیں, کس پر وہ غصہ کرتے ہیں. جس پر رحم ہوتا ہے, آشیرواد ہوتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, وزیر بن جاتے ہیں. جو تھوڑا اختلاف رکھتا ہے تو پھر وہ عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی تو کوشش کر رہی ہے کہ یہ کسی بھی طرح نہ ہو, لیکن جو پیپلز پارٹی کے لیے ابھی سعید غنی کے بھائی سے جو تکلیفیں شروع ہونی ہیں, یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ سر چشمہ کون ہے, لیکن اس ملک میں حقیقی میٹر کون لوگ کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, وہ آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو انڈیا کو اگر فالو کرنا ہے تو اسی کی طرح اتنی آزادیاں بھی صوبوں کو دو. وفاق کو بہتر کرنا ہے تو صوبوں کو اتنی تقویت بھی دو.
یا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ پی ٹی آئی کا اسپیشلی پنجاب میں تھوڑا سا ووٹ بینک بہت زیادہ ہو گیا، اب اسے اتنا یہ باقیوں سے کٹ کر کے اسے اتنا نوازنا ہے، وفاق سے اس کو اتنا نوازنا ہے انہوں نے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی یہ کہہ رہا تھا مزمل اسلم خیبر پختونخوا سے اور احسن اقبال کہ ہاں یہ آبادی وہ نہیں ہونا چاہیے اس بیس پہ. اب ٹیکنیکلٹی انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تو مزمل اسلم تو چلو خیبر پختونخوا سے وہ کر رہا تھا، احسان اقبال صاحب شاطر آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ گڈ گورننس کی بات آ رہی ہے، ریونیو کلیکشن کی بات آ رہی ہے، تو اب وہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے، اسپیشلی یہ گورننس میں مریم نواز کو فل ٹائم ایوارڈ بھی دلوائے جائیں گے کہ ہاں سب سے اچھی کارکردگی تو اس کی ہے. اور بھائی جب اتنا پیسہ اسے دو گے، اس کا بجٹ دیکھو اور بلوچستان کا بجٹ دیکھو تو ظاہری بات ہے اس کا سب سے زیادہ ہوگا کسی بھی صوبے سے. ان تینوں کو جس طرح تینوں کی آبادی ملا کے پنجاب کے برابر نہیں ہے، اسی طرح ان سب کا فنڈ ملا کے اس کے برابر نہیں بنتا. تو کیا وہ دکھائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنا ہے، عمران خان کا جو بھوت ہے ان کے سر سے اتارنا ہے، اور اس کے لیے ہر طریقے کی قانون سازی کی جائے گی. اور اس میں بلوچستان تو ویسے ہی انسرجنٹ وہ بن چکا ہے، تو اس میں ادھر سے لوگ مارے جائیں یا ادھر سے لوگ مارے جائیں ریڈی ہے، کوئی اس طرح کی فکر نہیں ہے. بس بڑے پلیئرز بڑی چیزوں کا سوچ رہے ہیں، امن و امان ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے آس پاس ہزاروں سیکیورٹی ہے، عالیشان محل ہیں، عالیشان جگہ ہیں، یہ مسائل میرے اور آپ کے ہیں. لیکن وہی ہے کہ آج ٹف ہے ہر چیز، صحافت کرنا ٹف ہے، سیاست کرنا ٹف ہے، لیکن کوشش ہم کرتے ہیں کہ اپنے کام سے تھوڑا سا انصاف کریں. تو اگر یہی ہم تھوڑی کوشش کریں، یہی اگر جو گئے ہوئے ہیں وزیر خزانہ صاحب تھوڑی سی غیرت اپنی، پہلے والا 2006 والا واقعہ ابھی تک آپ کو جان نہیں چھوڑ رہا، مزید اگر آپ ایسا کوئی بلنڈر کریں گے تو پھر کیا کہے بندہ پھر کیا کہے کہ یار آپ نے اس صوبے کے لیے کوئی خدمت دی ہے. تو مہربانی کر کے دیکھیں، مقدمہ جینون طریقے سے سامنے پیش کریں کہ دیکھو بھائی یہ حالات ہیں ہمارے صوبے کے، مزید سختیاں کرنا، مزید کٹوتیاں کرنا، یہ مزید ہمیں اندھیروں کی جانب لے جائے گا، ہمیں مزید معاشی طور پر بدحال کر دے گا. اب دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے فالو اپ آپ تک پہنچاتے رہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اس کے لیے سب کو یکجا ہونا ہوگا. یہ ابھی جو بھی ہمیں اس وزیر اعلیٰ سے، اس وزیر خزانہ سے لاکھ اختلاف ہے، لیکن اس میں ہم ساتھ ہیں کہ یہ کیونکہ یہ صوبے کی طرف آنا ہے، صوبے کا پراپر شیئر جو پہلے ہی نہیں دیا جا رہا. میں کہہ رہا جتنے مائنز اور منرل بلوچستان سے نکل رہے ہیں اس کا 30% نہیں ملتا بلوچستان. باتیں بڑی وہ آئیں ٹیبل ٹاک پر آئیں ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے بس یہ کر دیا. میں نے تو ایک پی پی ایل والا کیس آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 11 سال تک تو بیٹھ ہی نہیں رہتے، بعد میں نگران دور میں انہوں نے اپنا مدعی کلیئر کر دیا. یہ وزیر اعلیٰ اس نے بڑی آوازیں اٹھائیں لیکن انہیں لفٹ ہی نہیں کرائی اور اپنے مطابق وہ کر کے چلے گئے. یہ حیثیت ہے آپ کی حکومت، آپ کے وزیر اعلیٰ اور آپ کے صوبے کی. تو بہرحال جتنی کوشش ہوتی ہے اپنے لیول پہ کریں، باقی خدا دیکھ رہا ہے اور وہی فیصلہ ساز ہے. یہ جتنے زوراور ہیں ان سب سے زیادہ زوراور وہی ہے، اور جو کسی کا حق کھائے گا، پہلی بات یہ ہے اسی دنیا میں اس کا احتساب ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، اگر اس میں نہیں آتا تو وہ جہان ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، مظلوم اور بے بس لوگ یہی کہہ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.